بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، پر بابا فرید صاحب کا ایک جملہ نہ پوری تفسیر لگتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک جملہ پوری۔ بابا صاحب بڑے زبردست قاری تھے قرآن پاک کے۔ بر صغیر میں اس وقت 4-5 قاری تھے جو سونا قرآن پڑھتے تھے، اور بابا صاحب کی جو اپنی بیٹی تھی نا، بابا صاحب نے 7 عشرہ کا قاریہ بنایا تھا اپنی بیٹی کو۔ اب تو آپ چلے جائیں دربار شریف پہ تو وہ نماز پڑھنی مشکل کر دیتے ہیں قوالی والے، وہ کبھی اندر والا حال بند ہو جائے تو باہر آپ نے پاک پتن شریف نماز پڑھنی ہو تو آپ ان کی منت بھی کریں تو بند نہیں کرتے، تو قرآن شریف کی باری کب آئے گی؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کیا ایک واقعہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے گویا واضح باتیں کھولتا ہے۔ بڑی دور سے ایک عورت آئی تو اس نے کہا میرا بیٹا گڑ بڑا کھاتا ہے، تو حضرت صاحب بیمار رہنے لگ گیا ہے۔ کو پتہ ہے نا، ہمارے ماں باپ تو یہی کہا کرتے تھے کہ ٹافیاں نہ کھاؤ، وہ دانت نکل جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جب نکلنا ہوتا ہے وہ نکل ہی جاتے ہیں، پر بزرگ بھی جو کہتے تھے وہ ٹھیک ہی فرماتے تھے۔ تو بابا صاحب سے وہ ماں کہنے لگی دم کر دے، تو بابا صاحب کہنے لگے کل آنا۔ وہ بی بی بیچاری گھوڑے پہ بیٹھ کے، اونٹ پہ بیٹھ کے، یا پیدل آئی تھی، 2-4 گھنٹے جانے میں، پھر لگے اگلے دن پھر 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے آئی۔ بابا جی دم کر دیں، گڑ بڑا کھاتا ہے۔ تو بابا صاحب نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، دم بھی کیا، اور بچے سے کہنے لگے پتر گوڑ نہیں کھانا آج کے بعد، بہت زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بی بی کو بڑا غصہ آیا کہ یہ 2 جملے کہنے تھے تو کل ہی کہہ دیتے، کل فرما دیتے، اتنا سفر کیوں کرایا؟ تو جب اس کے آپ نے باڈی لینگویج دیکھی اور چہرے کے تاثرات دیکھے تو فرمانے لگے تجھے غصہ آ رہا ہے نا کہ کل کیوں نہیں کہا؟ کہنے لگے بالکل آ رہا ہے۔ فرمانے لگے کل اس لیے نہیں کہا کہ جب تو آئی تھی نا اس وقت میں نے بھی راج کے گڑ کھایا تھا اور پورا مزہ لے کے کھایا تھا، میں تو ویسے بھی گند شکر ہوں، میں نے کھل کے گڑ کھایا تھا، تو اب چونکہ تیرے بیٹے کو نصیحت کرنی تھی تو پھر کل سے لے کر اب تک کھایا نہیں، کل سے لے کر اب تک کھایا نہیں۔ اس لیے عمل، اب نصیحت کرنے والے بڑے زیادہ ہیں، بڑے ہیں، لیکن عمل کا جب رستہ آپ اختیار کرتے ہیں پھر آپ کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی آپ کو سچا جانتا ہے کہ یار یہ صرف لفظ نہیں بیان کر رہا، واقعی اس پر بھی یہ بات طاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔